تم زمین میں نہایت کمزور تھے. تخافون ان يتخطفكم الناس کیا فرمایا گیا؟ یاد کرو جب تم گنتی میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، قریش کے ماتحت ہو کے ذلیل و خوار تھے، فی الارض زمین میں یعنی مکہ کی زمین میں، تخافون تم خوف کھاتے تھے اس بات سے کہ ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں یعنی کفار تمہیں اچک نہ لے جائیں، تمہیں ہلاک نہ کر دیں، تمہیں مار نہ ڈالے. فآواکم بس اللہ نے تمہیں پناہ عطا فرمائی، جگہ عطا فرمائی. وہاں تم کون سی جگہ عطا فرمائی؟ مکے سے نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لائے تھے؟ مدینہ تشریف لائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکہ معظمہ کی پرخطر زندگی سے نکال کے مدینہ منورہ کی فاتحانہ زندگی عطا فرمائی. فآواکم تمہیں پناہ دی، وأیدکم اور مدد کی تمہاری بنصری اپنی مدد سے، یعنی اپنی مدد سے کفار پر تمہاری طاقت بڑھائی. ورزقکم من الطیبات اور تمہیں رزق دیا پاک چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. ورزقکم من الطیبات یعنی پاکیزہ چیزوں سے روزی بخشنے سے مراد وہ تمام غنیمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بعد مسلمانوں کے لیے حلال کی اور قوموں کے لیے وہ حلال نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ ذرا یاد کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا مدینے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرداری کے لیے چن لیا جانا، پھر غزوہ بدر کی طرف آنا، غزوہ بدر کی فتح ہو جانا مسلمانوں کے حق میں. یہ تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یاد دلانے کی یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، جب تم پریشانی میں تھے، جب تم کفار کی مصیبت، کفار کی دی ہوئی اذیتوں کو، تکلیفوں کو، ظلم کو برداشت کرتے تھے. تمہیں خطرہ تھا کہ تم کو کفار مکے سے زندہ نکلنے نہیں دیں گے. اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، تمہیں مدینہ طیبہ میں جگہ عطا فرمائی، تمہیں رزق دیا، تمہیں جہاد میں غزوہ بدر میں فتح عطا فرمائی. اس لیے تھا تاکہ تم شکر کرتے، اس لیے تھا تاکہ تم شکر کرتے. لعلکم تشکرون. دیکھیے یہاں لکھا ہے نا ورزقکم من الطیبات اور پاک چیزوں میں سے تمہیں روزی بخشی تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ انسان کو جب پاک اشیاء میں سے روزی بخشتا ہے، عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے لازم ہے کہ بندہ اس کے نتیجے میں شکر ادا کرے، کہ بندہ اس کے نتیجے میں شکر ادا کرے. پھر انسان کا کمزوری سے مضبوطی میں آنا، اکیلے سے تعداد کا بڑھ جانا. یا ایھا الذین آمنوا جب تم کو شکر گزاری کو کہا گیا ہے تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مضبوطی عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی انسانوں پر، لا تخونوا اللہ نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو. تخونوا خانہ یخونوا بمعنی خیانت کرنا. سمجھ نہیں بات؟ یہ امانت کی ضد ہے، خیانت امانت کی ضد ہے اور نقصان کے معنی میں استعمال کی جاتی ہے. یعنی جو کسی کی خیانت کرتا ہے گویا وہ اسے نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. تو یعنی یہاں کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں ان مشکل حالات سے نکال کے جب تمہیں سکون کے حالات میں پناہ عطا فرمائی ہے تو اب دین کو نقصان پہنچانے والے کام نہ کرو. ذرا ہم اپنے آپ کو جھانک لیں، اپنے آپ کو جھانک لیں. ہر بندہ
اپنے آپ کو جھانکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دین پر مستحکم کر دیا، دین کی قوت عطا فرما دی، روحانی طور پر قوی کر دیا، اس کے بعد کہیں ہم ایسے کسی کام میں تو انوالو نہیں ہوتے جو دین کو نقصان پہنچاتا ہو، کہ منافقین کی خوشنودی میں منافقین کے پیچھے لگ کر، کیونکہ ہمیں اللہ سے زیادہ انسانوں کا بعض اوقات ڈر ہوتا ہے، حالانکہ صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ آیت ابو لبابہ ہارون بن عبد المنظر انصاری کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنی قریظہ کا 2 ہفتے سے زیادہ، مدینے میں یہودیوں کے 3 قلعے تھے، ان میں ایک بنو قریظہ تھا، ان کا محاصرہ کیا آپ نے 2 ہفتوں سے زیادہ۔ یہود اس محاصرے سے تنگ آ گئے کہ دل ڈر گئے، تو اس نے ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا، اب یہ 3 شکلیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ محاصرہ تو اس میں ہم گھیرے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اندر کوئی کمک نہیں پہنچ رہی ہے، کوئی خوراک کا انتظام نہیں ہے، جو تھی خوراک قلعے میں وہ ختم ہوتی جا رہی تھی بنو قریظہ کے قلعے میں۔ تو یہود نے کہا پہلی بات ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ اور ان کی بیعت کر لو کہ وہ رسول ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر تم اسے نہیں مانتے تو چلو ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کریں، پھر اپنے آپ کو بھی مار لیں۔ یعنی پہلی صورت کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ وہ واقعی رسول ہیں، اور یہ ہماری کتابوں میں توریت، یہود کہتا ہے، کعب بن اسد کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہماری کتاب میں اس میں لکھا ہوا ہے توریت میں، یہ واقعی وہ سچے نبی ہیں۔ تو جو ہے یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اور دوسری صورت قوم نے کہا ہم تو نہیں ایمان لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، چاہے توریت میں لکھا ہو۔ تو کعب بن اسد نے کہا دوسری صورت یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو بیویوں کو قتل کر دیں، پھر تلواریں کھینچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کے مقابل آ جائیں، اس لیے کہ اگر ہم ان کے مقابلے میں ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمیں بیوی بچوں کا غم نہ رہے کہ ہم نے پہلے ہی ان کو مار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوں گے، کیونکہ یہود ایک بہت متعصب، اناد والی اور تنگ نظر قوم ہے۔ تو کہتا ہے کہ پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کو ماریں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کریں گے، ہمیں تو پتہ ہے وہ سچے نبی ہیں، ان کو پتہ ہوگی، اور ہم مارے جائیں گے۔ کعب بن اسد کہہ رہا ہے اتنا یقین، آپ دیکھیے حضور کے سچے ہونے کا اتنا یقین، ایمان لانے کو پھر بھی تیار نہیں۔ تو کہنا کہ بیوی بچوں کو مار کے ہم مقابلہ کریں گے، اور ہمیں پتہ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو پیچھے کوئی ہوگا نہیں ہمیں رونے والا، ہم کہیں گے کہ وہ ہمیں پیچھے بیوی بچوں کو پکڑ لیں گے یا قید غلام بنا لیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھی منظور نہیں، کہنے لگے لوگ اس کی قوم کے بنو قریظہ کے جو یہود تھے، کہنے لگے کہ بیوی بچوں کو مار دیا تو ہمارا جینا کس کام کا رہ جائے گا، بچے ہی مار دیے ہم نے تو کعب نے کہا یہ بھی منظور نہیں کہ ہے، تو آؤ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے صلح کی درخواست کرو، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، حضور نے صلح کی درخواست منظور نہ فرمائی، سوائے اس کے کہ وہ اپنے حق میں 7 بن معاذ کے فیصلے کو منظور کریں۔ 7 بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنانے کا فیصلہ کریں۔ اس پر انہوں نے کہا ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیجیے، کیونکہ ابو لبابہ سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ ابو لبابہ کا مال، ان کی اولاد، ان کے عیال سب بنو قریظہ، یعنی ابو لبابہ، حضرت ابو لبابہ جو تھے، یہ حضرت ابو لبابہ ہارون بن عبد المنظر انصاری، یہ وہ صحابی تھے جن کا مال اور جن کی چیزیں، ان کا کھیت، جو چیزیں بھی تھیں ان کی، وہ بنو قریظہ کے علاقے میں تھی۔ تو انہوں نے کہا ابو لبابہ کو بھیجیں۔ ابو لبابہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ بنو قریظہ نے ان سے پوچھا کہ ہم 7 بن معاذ کا فیصلہ منظور فرما لیں، کہ 7 بن معاذ کو بلائیں اور ان سے فیصلہ کروائیں، تو جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں وہ ہمیں قبول ہو۔ ابو لبابہ نے اپنی گردن پر اس طرح سے ہاتھ پھیرا کہ تم نے اگر 7 بن معاذ کا فیصلہ قبول کر لیا تو گویا تو اپنی گردن خود کٹوا لو گے، منہ سے نہیں بولے، صرف اشارہ کیا، یہ تو گلے کٹوانے والی بات ہے۔ ابو لبابہ کہنے لگے، کہتے ہیں کہ میرے قدم نہ ہٹنے پائے تھے، میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اس کے، یعنی کہنے لگے ابھی میں یہود نہیں تھا، اب ابو لبابہ کے منہ سے یہ نکلا تو صحیح، یا انہوں نے اشارہ تو کیا کہ اگر تم نے 7 بن معاذ کی بات مان لی
اگر ان کا فیصلہ مان لے کہ وہ فیصلہ حضور کے حق میں دیں گے، صحابی ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اگر تم نے ان کا فیصلہ مان لیا تو گویا اپنی موت کو خود سامان کرو گے. لیکن اب حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں ابھی وہاں سے ہٹنے نہیں پایا تھا، مجھے لگا کہ میں نے حضور سے خیانت کی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا، میں نے یہود کا ساتھ کیوں دیا؟ صرف اس لیے کہ میرا مال و اسباب وہاں پر تھا، میری چیزیں ان کے علاقے میں تھیں، بنو قریظہ کے علاقے میں تھیں. تو انہیں لگا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہو گئی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بجائے مسجد میں بھی پہنچے. انہیں پتا تھا حضور کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بتا دے گا، صحابہ کو یقین تھا. مسجد میں پہنچے، مسجد نبی میں پہنچے، مسجد کے سکون سے اپنے آپ کو بندوا لیا، قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اپنا کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے. انہیں لگا کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیا ہے، کہ انہوں نے یہود کو سپورٹ کیا. وقتاً فوقتاً ان کی بیوی نے نمازوں کے لیے، انسانی حاجتوں کے لیے کھول دیا کرتی. یعنی انسانی حاجت، رفع حاجت وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے لیے بیوی آتی اور کھول دیتی، یا نماز کے لیے کھول دیتی، لیکن کھاتے کچھ نہیں تھے یہ، اور پھر باندھ دیے جاتے تھے. اس کو جب یہ قبر پہنچی تو آپ نے فرمایا ابو لبابہ میرے پاس کیوں نہ آئے، میرے پاس آتے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا. جب انہوں نے یہ کیا تو میں انہیں نہیں کھولوں گا. اب انہوں نے معاملہ اللہ کو سپرد کر دیا نا. ابو لبابہ حضور کے پاس نہیں آئے، مسجد کے ستون سے بنوا لیا، کہنے لگے اللہ میری توبہ قبول کرے کہ مجھ سے حضور کو اس سے دھوکہ ہو گیا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ میرے پاس کیوں نہیں آیا، میں اس کے لیے دعا کرتا اللہ کی مغفرت، اللہ سے مغفرت کی، اس کے بخشش کی، اس کے گناہ کے بخشش کی، تو یہ میرے پاس کیوں نہ آیا. اب میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اپنا معاملہ اللہ کو سپرد کر دیا، سکون سے باندھ کر اللہ سے عہد کر لیا ہے. کہتے ہیں کہ 7 دن بندے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے اس بندے پھر اللہ تعالیٰ نے کی توبہ قبول کی. صحابہ نے توبہ قبول ہونے کی بشارت دی. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں کھولوں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ آ کے مجھے کھول دیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے معاف کیا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ دست مبارک سے کھولا. ابو لبابہ نے کہا میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں گا جس میں مجھ سے یہ قطع سرزد ہوئی، تو میں اپنے کل مال کو اپنے ملک سے نکال کر اللہ تعالیٰ کو دے دوں. یعنی میں اپنا، انہوں نے کہا میں اپنا جتنا مال جو بنو قریظہ کے قبضے میں تھا یا ان کے علاقے میں تھا وہ سارا کا سارا مال میں جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے دین کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا نہ کرو، 1/4 مال، 1/3 مال، یعنی مال کا 30واں حصہ تم اللہ کی راہ میں دے دو، 2 حصہ جو ہے رکھ لو. اس کے حق میں یہ آیت نازل کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے نکالا، مکے کی مشکل زندگی سے، پھر غزوہ بدر کی مشکل حالات سے نکالا، تمہیں بہترین زندگی عطا فرما دی. اب تم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرو گے تو اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. پھر کہا کہ وَتَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ، اور اپنی امانتوں کی خیانت نہ کیا کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ امانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے نا. خیانت نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حفاظت کرنا، یہ آپ سے کیے ہوئے عہد بھی ہم پر امانت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی ہم پر امانت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری بھی ہم پر امانت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حال میں وفاداری نبھائی جائے. اور وفاداری سے ایک قدم اگر آپ اوپر لیجئے تو وفاداری پھر چھوٹا لفظ ہے کہ اگر انسان کتے کو روٹی ڈالتا ہے تو کتا بھی اس کے گھر کی دربانی کرتا ہے. کوئی آئے گئے، کوئی غلط انسان کو دیکھ کر بھونکتا ہے، کتا گھر والے کو بتاتا ہے تو گھر والے کو بتاتے ہیں خطرہ ہے. تو یہ وفاداری تو کتے بھی کر لیتے ہیں. وفاداری سے ایک اسٹیپ اوپر ہے کیا؟ محبت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، یہ عشق کی کیفیت تھی ابو لبابہ عبد المنذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے. عشق کی کیفیت تھی، جس میں انہوں نے کہا جب تک کہ مجھے
اللہ معاف نہیں کرے گا، پہلے اللہ مجھے معاف کرے. میں نہیں کھولوں گا، پیاسا بھوکا یہی مر جاؤں گا، حضور خود آ کے کھولیں گے. اللہ نے بھی معاف کر دیا، اللہ نے تو معاف کر دیا، حضور کے دل سے بات صاف ہوئی نہیں ہوگی. یعنی غلطی ہو جاتی تھی، صحابہ سے بھی غلطیاں ہو جاتی، انسان تھے نا. لیکن صحابہ سے آپ محبت کا اندازہ کیجیے کہ ان کی تمنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے مجھے آ کر کھولیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاف فرما دیا ہے. یہ چیز اتنی اہم چیز ہے اور یہی کامیابی. دیکھیے اس دور میں جو کردار ملتے ہیں نا وہ آج کے دور میں کیوں نہیں ملتے. کل بھی جب میری بات ہو رہی تھی تو کل کشمیر ڈے تھا، دوپہری کلاس میں نے تفسیر نہیں کروائی بلکہ موضوع کشمیر ڈے پر میں نے بات کی، کشمیر کی آزادی پہ بات کی. تو اس میں نے کہا لڑکیاں ہیں وہاں دوپہری کلاس میں 3 بجے والی کلاس میں. تو میں نے کہا آپ کیا کر سکتی ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا آپ جا کے مودی کو مار کے آ جائیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے انڈیا پہ حملہ کر دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جائے کشمیر کی بارڈر کراس کر کے اور عورتیں ساری جا کر ان کو آزاد کرا لیں. ابھی فی الحال تو یہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہ کام تو فوج کرتے تھے، پیچھے عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں. اگر کام تو فوج پہلے کرتی، فوج کر لینے کو تیار نہیں ہے آپ کی. تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو جب میں نے کہا نا کہ انڈین چینل دیکھنا چھوڑ دیجیے، چہرے ایک دم فاق ہو گئے. 90% بچوں میں سے ایسے بچے تھے جو انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں. اب انڈین ڈرامے آتے کہاں ہیں، کیبل پہ تو نہیں آتے، تو ڈشیں لگی ہوئی گھروں میں. تو دن رات موبائل کے اوپر یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے انڈین فلمیں، انڈین گانے دیکھتے رہتے ہیں. ان منحوس، ان غلیظ کرداروں کو جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے جیسے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو کشمیر میں، ہندوستان میں زخم پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں. ان کو زخم پہنچانا تو بہت چھوٹا لفظ ہے. نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، ان کا مال محفوظ ہے، ان کے مرد محفوظ ہیں، نہ ان کی عورتیں محفوظ ہیں، نہ ان کے گھر بار محفوظ ہیں. انڈین فوج جہاں چاہے گھس جاتی دندناتی ہوئی. تو کیا ہے یہ کردار کب پیدا ہوتا ہے کہ دشمن کی ہر چیز سے وہ کی جائے، اس کا میڈیا اس کے مذہب کی ترویج کر رہا ہے. جب انسان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ نہیں ہوتی. اور نہیں، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. جب کراچی میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ انڈین چینل دیکھتے تو میں نے کہا یہ ہے مہاجر، تو لہٰذا وہ انڈیا یاد آتا ہوگا، تو جو ہے وہ انڈیا کی گلیاں اور انڈیا کی وہ تو جو ہے ہو سکتا ہے اس سے انڈین فلمیں وغیرہ انڈیا کی وہ دیکھتے ہوں. جب میں نے یہاں دیکھا کہ پنجاب میں بھی دھڑا دھڑ لوگ انڈین فلمیں، انڈین ڈرامے اور انڈین ڈرامے بالخصوص دیکھتے ہیں، تو میں نے کہا یار پنجاب میں تو انڈین ستارہ انڈیا میں کوئی نہیں رہتا ہوگا. پنجاب میں تو زیادہ تر پنجاب کے ہی لوگ ہیں جو یہاں کے صدیوں سے یہیں پر رہ رہے ہیں، یہیں کے رہے بسے پڑے ہوئے لوگ ہیں. تو میں نے کہا یہ کیوں دیکھتے ہیں، ان کی کون سی رشتے داری، ان کی کون سی نوسٹیلجیا ہوتا ہے جناب کے پرانی یادیں ان کی انڈیا کی وہ ان کے سامنے ڈرامے کی صورت میں نظر آنے لگ جاتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا اور ویسا ہوتا تھا. تو اس وقت جب میں نے یہ سوال کیا کہ اب آپ کیوں دیکھتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں کیوں دیکھتے ہیں، تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ کردار کب پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ انسان دشمن کی ہر چیز سے وہ کرتا ہے. ابو لبابہ کی طرف واپس آئیے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اتنی سی بات ہوئی کہ انہوں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ دیکھو تم نے 7 دن ماں کی بات مانی نا، اپنی گردن خود کٹوا لو گے، اپنی موت کا خود سامان کرو گے. اور وہ اشارہ ان کی جان پر، ان کے دل پر اتنا مصیبت بن گیا، اتنا مشکل ہو گیا. کیا وجہ تھی کہ انہیں حضور سے محبت یاد آتی کہ مجھے تو حضور سے وفا کرنی چاہیے. حضور سے میرے محبت کا تقاضا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت دیتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک، یہ حدیث میں نے بار بار پہلے بھی سنائی ہے کہ تم میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی
جب تک کہ میں اسے اس کی مال، اس کی آل، اس کی اولاد، اس کے گھر بار، اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھوں۔ اس حدیث سے اس سے رسول کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وسلم سے محبت کتنی ضروری ہے کہ ہمیں اس وسلم کی ذات، آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت کیا ہے کہ نعتیں پڑھ پڑھ کے رونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ حضور کے دین کو سپورٹ کرنے والوں سے محبت کی جائے، حضور کی امت سے محبت کی جائے۔ اگر تمہیں حضور سے محبت ہے تو حضور کی امت کے لیے، خیر خواہی کے لیے، ان کے نفع کے لیے، اس کے لیے کام کرو۔ وہی والی بات ہے وَأَن تَنْصُرُكُمْ، کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ جیسے ایک شخص ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اللہ تعالیٰ اکیلا بیٹھا ہوا رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے مل جاتا، میں تیرے پاؤں دباتا، تیرا سر دباتا، تیرا منہ دھلاتا، تیرے کپڑے دھو کے دیتا، تجھے کھانا پکا کے دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں اے خدا کے بندے، کیا کفر بک رہا ہے؟ تو نہ اللہ کا منہ دھلا سکتا ہے، نہ اللہ کے پاؤں دھلا سکتا ہے، نہ اللہ کا سر دبا چاہیے نہیں نا اللہ تعالیٰ کو، نہ کھانا پکا کے دے گا، نہ کپڑے دھو کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے مبرہ ہے، کیا کفر بک رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا آتا ہے کہ موسیٰ وہ میری محبت میں کہہ رہا تھا۔ تو دیکھیے اللہ کے دین کی مدد، یہ اللہ سے محبت، یہ اللہ کے رسول سے محبت، یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے۔ پہلی کی صورت میں کہ اس ہر چیز کا بائیکاٹ کیا جائے جو اسلام کے دشمنوں کے فیور میں، جیسے تمام اس طرح کی فلمیں، ڈرامے، ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو، مت دیکھو۔ تم گھر میں سب دیکھ رہے ہو، تمہیں تو دین کا علم ہے نا، کہو فلاں بھی تو دیکھیے، فلاں بھی تو دیکھتے، دوسروں سے کمپیریزن نہ کرو۔ پھر دوسری چیز کیا ہے کہ ناروے میں ہر سال، ہر مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے بعد لوگ جو ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی گستاخی رسول، قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں، اس کی خبر سنتے ہیں، لیکن پھر بھی سب ٹیلی نار کی سم استعمال کریں۔ ٹیلی نار کیا ہے؟ ٹیلی نار ناروے کی ایک کمپنی کی سم ہے، ایک کمپنی ہے ٹیلی نار، تو ہم اس کی سم استعمال کر رہے ہیں۔ سوچئے کہ آپ کے پاس اور آپشن ہے تو آپ کیوں استعمال کرتے ہیں وہی سم؟ اچھا، کراچی میں زیادہ تر لوگ یو فون کی سم استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو میں نے یو فون یا زونگ دیکھا، ٹیلی نار بہت کم لوگوں کے پاس ہے، زیادہ تر لوگوں کے پاس، زیادہ تر وہاں پہ یو فون کا رجحان ہے۔ یہاں جب آئی ہوں تو یہاں پر 70 to 80 لوگوں کے پاس، % لوگوں کے پاس، 80-90% لوگوں کے پاس یا ٹیلی نار یا جیز ہے، نہ یو فون نہ زونگ۔ ٹیلی نار اور جیز کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ٹیلی نار کے بارے میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے اور ان کے دشمنوں کی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن انڈین فلمیں بھی دیکھتے ہیں، انڈین ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، دشمنوں کو دیکھتے ہیں، وہ دشمن جو اسی امت کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، ان وہی دشمن جو اس قوم کے مردوں کو گھروں سے گھسیٹ کے لے جاتے ہیں اور جو ہے ان کو شہید کر کے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، انہی دشمنوں کو ہم بیٹھ کے ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہاں ہے اس دیش؟ تو جھوٹی ہیں وہ نعتیں جو اس لیے میں کہتی ہوں کہ جتنے نعتیں یہ سب پڑھتے ہیں نا بیٹھ کے اور روتے ہیں آنکھیں وہ کر کے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو ان چیزوں کو چھوڑتے، یہ اپنی خواہش کو تو چھوڑ نہیں سکتے، یہ خیانت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے کہ محبت تو حضور سے کی جائے لیکن فائدہ دشمنوں کو پہنچایا جائے، نقصان حضور کی امت برداشت کرے، دشمنی حضور کی امت برداشت کرے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن بشنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار مکہ سولی دینے لگے تو ابو کہا زید تم دل سے چاہتے ہوگے کہ آج تمہارے بدلے رسول اللہ علیہ وسلم کو سولی دی جاتی، یعنی زید بن بشنا سے کہنے لگے کہ آج اگر ہم تمہاری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا دیں سولی پر، ان کو پھانسی پہ لٹکا رہے تھے اسلام کی وجہ سے،
تو चढ़ाए तुम्हारा दिल चाहता होगा कि देखो मैं हुजूर पे ईमान लाया, हुजूर नहीं बचा पा रहे, हुजूर तो मदीने में है और मुझे आज यहाँ सूली दी जा रही है। तो तुम तो चाहते होगे कि हुजूर को सूली दी जाए। तो ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि खुदा की कसम मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरी रिहाई हो और उसके इवज को कांटा भी चुभ जाए, भले हुजूर को भले मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए, मगर हुजूर को जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। क्या कहना कि मैं हुजूर को सूली पर चढ़वा के अपने आप को बचा लूंगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मुझ जैसे जहगार भी हुजूर का कुर्बान, ये उनकी मोहब्बत का तकाजा था। तो अबू सुफियान जो सूली पर चढ़ा रहा था ज़ैद को, ज़ैद बिन बसना को, तो हैरान रह गया उनसे मोहब्बत देख के। कहने लगा कि खुदा की कसम मैंने ऐसी मोहब्बत, अपने खुदा की कसम खाकर कहने लगा कि मैंने ऐसी मोहब्बत आज तक किसी के दिल में नहीं देखी। वो उन खातून का इश्क याद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिनका बेटा ग़ज़वा उहद में शहीद हुआ, जिनका बाप ग़ज़वा उहद में शहीद हुआ, भाई शहीद हुआ, शौहर शहीद हो गया। कहते हैं ग़ज़वा उहद में ये खबर फैल गई थी। इनका नाम था हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला हुजूर साहब ने शहीद कर दिए गए, तो भागती हुई मैदान जंग की तरफ भाग रही है, तेजी से भाग रही है। ये देख क्या हूँ कहाँ लोग कह रहे हैं हुजूर में तस्दीक करके हमको शहीद कर दिया गया। बेचैन बेकरार हो गए, हुजूर से मोहब्बत का उनका आलम था। तो जा रही है तो रस्ते में एक शख्स मिला, सुनो तुम्हारे जो है ना बाप को शहीद कर दिया गया है, क्योंकि ग़ज़वा बदर में 70 सहाबा शहीद हुए, ग़ज़वा उहद में 70 सहाबा शहीद हुए थे। उहद में बाप को शहीद कर दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु कैसे हैं? कहने मुझे नहीं पता। ये फिर आगे बढ़ी है बेताबान अंदाज, रस्ते में आगे जा रही हैं